معزز سامعین کرام، یہ حج کا موسم چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عشر ذی الحجہ جیسا مبارک عشرہ عطا فرمایا، اور آج تو ڈبل فضیلت ہے، یوم عرفہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے، جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور عشر ذی الحجہ میں سے ایک عظیم دن عرفہ کا دن ہے، جو جہاں حجاج کرام کے لیے بڑی فضیلت والا ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر قرار دیا ہے، اور وہی غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بتلائی ہے کہ اس سے 2 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال، ایک آئندہ سال۔ تو اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بہت ہی اہم ہے، حجۃ الوداع کا پیغام۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات دیے تھے انہیں خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو بہت ہی اہم خطبات تھے، اور ایک طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کی وصیتیں تھیں۔ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ساتھ ساتھ مکہ کے بھی امیر ہو گئے، اور مکہ اور مدینہ دونوں مرکزی شہروں کے ساتھ ساتھ عرب کے بہت سارے علاقوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا۔ سن 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 10 ہجری میں حج کیا، اور جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو مسلمانوں میں اعلان کروایا کہ میں اس سال حج کرنے والا ہوں، جو چلنا چاہے میرے ساتھ چلے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حج سے جب لوٹے تو مدینہ کی ایک عورت، انصاری عورت جن کا نام ام سنان تھا، اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے حج کو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے وسلم میرے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس میں میرے شوہر چلے گئے، مجھے موقع نہیں ملا، میں نہیں جا سکی۔ یعنی اتنا اہتمام کیا تھا اللہ کے وسلم نے کہ ہر کوئی اس حج میں ضرور چلے۔ خیر وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، پھر آپ نے انہیں کہا کہ جب رمضان آئے گا تو رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے وسلم نے اہتمام کر کے حج کیا تھا، اور اس وقت آپ کے ساتھ تقریباً 1,24,000 یا بعض روایت کے مطابق 40,000، یعنی کم و بیش 1.5 لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محققین کی تحقیق کے مطابق کل 4 خطبے دیے تھے۔ میدان عرفات میں نمرہ کے مقام پر آپ وسلم نے خطبہ دیا تھا، میدان منا میں حیض کے مقام پر آپ نے خطبہ دیا تھا، اور اس طرح سے میدان منا میں ایک اور خطبہ آپ وسلم نے دیا تھا، اور ایام تشریق میں خطبہ دیا تھا۔ یوم النحر پر اللہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور ایام تشریق میں آپ نے خطبہ دیا تھا۔ اور تمام خطبات میں اللہ کے وسلم نے جو باتیں بتلائی تھی، محققین کہتے ہیں کہ بہت ہی بنیادی باتیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کی وصیتیں تھی۔ پورے 23 سال میں آپ نے جو لوگوں کو دین پہنچایا تھا، اس دین کا پورا گویا کی خلاصہ آپ وسلم نے وہاں پیش کر دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
उस आखिरी पैगाम को वहां पहुंचाने के बाद लोगों को भी गवाह बनाया, अल्लाह को भी गवाह बनाया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस बात का पाबंद भी किया कि जो यहाँ मौजूद है, ये जो बातें आपने सुनी है, ये उन लोगों को पहुंचाएंगे जो यहाँ मौजूद नहीं। ये सारा एहतमाम ये बतलाता है कि ये बहुत ही अहम खुतबात थे, कोई आम खुतबात नहीं थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर ये दुआ भी की थी कि नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्नी मक़ालती सुम्मा बल्लगहु, कि अल्लाह ताला उस शख्स को सरसब्ज़ व शादाब रखे, हरा भरा रखे, खुशहाल रखे, जो मेरी बात को सुने और दूसरों तक पहुंचाए। और उसी मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन की तकमील का ऐलान करते हुए यह आयत भी नाज़िल फरमाई थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए मैं दीन के तौर पर इस्लाम से राजी हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया कि तुम्हें जो दीन दिया गया उसका नाम इस्लाम है, और ये मुकम्मल है, और ये मेरी बहुत अजीम नेमत है, और मैं सिर्फ इसी दीन से राजी हूं, इसके सिवा किसी और दीन से राजी नहीं हूं। इसलिए दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के सिवा कोई और दीन चाहेगा तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा, नुकसान उठाने वालों में से होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन के ताल्लुक से इस बात का पाबंद किया था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर जो कुछ भी नाज़िल किया जाता है आप उसे लोगों तक पहुंचाएं। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने गोया कि रिसालत का हक अदा नहीं किया, आपने रिसालत नहीं पहुंचाई। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा। यानी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पाबंद किया था कि जो कुछ भी दीन आपके ऊपर नाज़िल किया जाएगा आपको पहुंचाना है, कोई बात उसमें से आप छुपा नहीं सकते। और अल्लाह ने इस बात की जमानत दी थी कि जब तक आप ये दीन पहुंचा नहीं देंगे अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और दुनिया ने लाख कोशिशें की आपको खत्म करने की, लेकिन अल्लाह के वसल्लम को किसी ने किसी की चाल नहीं चली और किसी की दाल नहीं गली। अल्लाह के वसल्लम को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। मक्का में अकेले खड़े होने से लेकर के आज 1.5 लाख सहाबे किराम के जम्मे गफीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और वहां गवाही ले रहे लोगों से, क्या मैंने दिन को पहुंचा दिया, और सहाबा गवाही दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह गवाह बना रहे हैं कि अल्लाह तू भी गवाह हो जा कि मैंने तेरे दिन को पहुंचा दिया है। ये बंदे गवाही दे रहे हैं। और अल्लाह के वसल्लम ने खुद भी अपनी जुबान से इस बात का ऐलान किया कि लोगों, तुम्हें जो भी चीज जहन्नम से दूर करने वाली, जन्नत के करीब करने वाली थी, मैंने तुम्हें अहकाम उसका हुक्म दे दिया है। तुम्हें जो भी चीज तुम्हें जन्नत से दूर करने वाली थी, जहन्नम के करीब करने वाली थी, मैंने उन सारी चीजों से तुम्हें मना कर दिया है। यानी इस सारी वजाहतों के बावजूद भी आप देखें दीन में लोग किस तरह से बिदअतें निकालते हैं, नई नई बातें निकालते हैं। ये किस बात का सबूत? क्या इस बात का एतराफ और इकरार है कि हम दीन इस्लाम को मुकम्मल मानते हैं, हमारे नबी ने जिस दीन हम तक पहुंचाया था उसे हम काफी जानते हैं, या इस बात की हम गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि नहीं दीन अभी मुकम्मल नहीं है और भी निकाला जा सकता है, या नबी ने दीन सही से नहीं पहुंचाया था हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। हालांकि हमारे असलाफ
اس بات کا اعلان کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی دین کے اندر نئی بات نکالتا ہے، کوئی دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات اور وہ سمجھتا ہے کہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ ہم یہ بات کو اچھا سمجھ رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں، حسنا سمجھ رہے ہیں، تو کیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نہیں پہنچایا مکمل، اور کہتے ہیں کہ اس امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی سے ہو سکتی ہے جس سے اس امت کی پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی تھی، اسی سے اصلاح آخری لوگوں کی بھی ہوگی، اس کے سوا کوئی اور چیز لا کر کے اصلاح نہیں کر سکتے۔ اور کہتے ہیں کہ جو اس زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو جب بھی دین کا اہتمام پر کوئی کام کرنا ہوگا تو پیچھے پلٹ کر کے اللہ کے زمانے کو دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نام پر ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، اسی کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور اسی پر عمل کرنا ہوگا، اسی سے لوگوں کی اصلاح کرنی ہوگی، اسی کی دعوت دینی ہوگی، اسی کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی دین کے نام پر نہیں چل سکتی، وہ رد کر دی جائے گی، وہ بدعت کہلائے گی، وہ گمراہی کہلائے گی، وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانے کا بھی جہاں حکم دیا وہاں کیا کہا کہ نظر اللہ امرأ سمع منی مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز سادہ رکھے دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے اللہ کے وسلم نے دعا کی کہ اللہ اس کو سرسبز ساداب رکھے، لیکن کون سا دین؟ سمع منی مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو سنتا ہے، پڑھتا ہے اور فبلغھا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز لوگوں کو اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے، ان کے اقوال کرتا ہے، ان کی رائے کرتا ہے، دین کے نام پر قصے کہانیاں لے کر کے پھیلاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی دعا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کس کے لیے ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا دین لوگوں کو پہنچائے، قرآن و حدیث لوگوں کو پہنچائے۔ اللہ علیہ وسلم نے اللہ وسلم کی بات کیا تھی؟ آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ آپ اسی خطبۃ الوداع میں پڑھیں تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے وسلم کا خطبۃ الوداع یہ بہت ہی اہم ترین خطبہ ہے، یہ دین اسلام کا منشور ہے، یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے، یہ ایسا لاہ عمل ہے کہ ہر مسلمان کو ضرور سے پڑھنا اور سننا چاہیے، اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا، اپنی پوری دنیا کا لاہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی روشنی میں کوئی لاہ عمل طے کیا جائے، کوئی انسان اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے اگر اس سے قانون بنا کر کے اس پر زندگی گزارے تو دنیا سب سے کامیاب اور پرامن اور سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ پرسکون معاشرہ وہ ہوگا، وہ سب سے بہترین قانون ہوگا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دینے والا قانون ہوگا۔ یہ اتنا اہم خطبہ ہے، لیکن ہم اللہ رسول کی حدیثیں آج نہیں پڑھتے۔ اللہ رسول کی حدیثیں تو آپ چھوڑیں، آپ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں، آپ اللہ رسول کی احادیث نہیں پڑھتے ہیں۔ اب تو سننے کا زمانہ آ گیا، کم سے کم آپ کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور موبائل پر بہت وقت آپ دیتے ہیں۔ کبھی موقع نکال کر کے کسی معتبر عالم کی ایک آڈیو، ایک ویڈیو ہی سن لیجئے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ الوداع میں کیا کہا تھا۔ اس خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں میں مکمل خطبہ تو نہیں بیان کر سکتا، لیکن کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے سب سے پہلا یہی کہ اللہ کے وسلم کا یہ خطبہ اور آپ کی یہ تبلیغ اور آپ کا لوگوں کو کہنا کہ اس کو جو ہے موجود ہے لوگوں تک پہنچائے، اور یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو دین کی دعوت دینے کا اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے۔ دین کی دعوت کا کام یہ سب سے اہم کام ہے، اسی سے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا، اسی کے ذریعے سے سدھار ہوگا اور اصلاح ہوگی۔
دعوت کا کام کرنا چاہیے اور دعوت کے جو مواقع ہو ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں اللہ کے وسلم نے حج کے موقع پر اتنا بڑا جم غفیر ہے اس کا کس طرح سے استعمال کیا دین کی دعوت کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے میلے کے دن کس طرح سے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اس موقع کا استعمال کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے جب انہیں بلایا گیا اور سوال کیا گیا کس طرح سے دین کی دعوت کے لیے اس موقع کا استعمال کیا. تو جو بھی بہترین مواقع میسر ہوں انہیں دین کی دعوت دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جو بھی اسباب و ذرائع میسر ہوں کے ذریعے سے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیے. یہ ایک اہم ترین پیغام ہے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے. اور خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں کہی تھی ان سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2402. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حجۃ الوداع کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے, حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حجۃ الوداع کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی حجۃ الوداع کے دوران میں اللہ کے وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا اور خوب مبالغے کے ساتھ کیا, یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد اس میں باتیں بیان فرمائی. خصوصیت کے ساتھ صحابی رسول نے جو بات نقل کی وہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ ما بعث اللہ من نبی الا انذر امته انذر نوح والنبیون من بعده. کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے, یعنی پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لے کر کے بعد جتنے رسول آئے سب نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. اور کیا فرمایا, وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ, وہ تمہارے اندر ہی نکلے گا. یعنی پچھلے نبیوں نے اگر سے ڈرایا مگر ان کی امت میں دجال نہیں آیا. وہ دجال کس امت کے اندر آئے گا, فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہ نکلے گا تو اس کی حالت تم سے پوشیدہ نہ رہے, چھپی ہوئی نہ رہے, اور تمہارے رب کی حالت تم سے چھپی ہوئی نہ رہے. یعنی اس کی حالت بھی تم پہچان لو, اپنے رب کو بھی پہچان لو, جو تمہارا رب ہے اس کو بھی پہچان لو, دجال کی جو کیفیت آپ نے بیان فرمائی اس کو بھی پہچان لو. اور آپ نے 3 بار باتیں کہی, اس کے بعد کیا فرمایا, ان ربکم لیس بأعور, تمہارا رب اندھا نہیں ہے, کانا نہیں ہے. وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنُ الْأَعْوَرُ عَيْنُ الْيُمْنَى, اور دجال جو ہوگا وہ داہنی آنکھ کا کانا ہوگا. کانا عَيْنُهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ, اس کی آنکھ جو ہوگی وہ گویا کہ ابھری ہوئی انگور کی طرح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کس طرح سے دجال کی پہچان کرائی اور آپ کے اپنے رب کی پہچان کرائی. اس سے کیا پیغام ملا آپ کو, اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال ہے. اور دجال کو اللہ رب العالمین ایسے اختیارات دے گا کہ وہ جو چاہے گا کرے گا, اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, اور اس رب ہونے کے لیے کچھ آپ کے سامنے کرشمے بھی دکھائے گا. اب جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے, جو کرشمے چمتکار کے پیچھے بھاگنے والے ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کو فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو اپنے رب کی پہچان ہونی چاہیے. یعنی ہم اس دنیا میں اگر اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے سچے رب کو پہچانیں اور جھوٹے رب کے اور نبوت کے دعوے داروں کو بھی پہچانیں. جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے, انہیں بھی پہچانیں. اور وہ سب سے بڑا دعوے دار دجال جو ہوگا وہ تو رب کا دعویٰ کرے گا, اس کو بھی پہچانیں. تو ایک مسلمان کو اپنے رب کی پہچان کیسے ہوگی؟ قرآن کریم آپ پڑھیں, اللہ کے وسلم کی احادیث پڑھیں, اللہ رب العالمین کی صفات کو پڑھیں. آپ کے رب کی صفات کیا ہیں, کیا بیان کیا گیا ہے, آپ پڑھتے ہیں وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, سمیع ہے, بصیر ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں, اللہ کی پہچان ہے. کیا ہم کبھی پڑھتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں, اپنے رب کی صفات سے ہم واقف ہیں؟ اگر نہیں واقف ہیں تو کوئی بھی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے رب کو صحیح طریقے سے پہچانتے ہیں تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے.
اللہ रब्बुल आलमीन ने शिर्क करने वालों के ताल्लुक से यही बात बयान फरमाई है कि वो शिर्क में क्यों पड़ जाते हैं। इतना बड़ा जुल्म दुनिया का शिर्क सबसे बड़ा गुनाह जो है उसमें मेरी उम्मत के लोग क्यों पड़ जाते हैं, कुरान के हामिल क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि रब को नहीं पहचानते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जैसा अल्लाह को पहचानना चाहिए वैसा नहीं पहचानते, इसलिए अल्लाह को छोड़कर दूसरों के पास जाने लगते हैं। जो अल्लाह को पहचान लेगा वो अल्लाह को छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो खुतबा हिज्जतुल वदा का सबसे पहला पैगाम यह है कि आप अपने रब को पहचानें, ताकि आप दज्जाल के, आज लोग दज्जाल के अलावा छोटे छोटे फितने से गुमराह हो रहे हैं। कोई एक मदारी खड़ा होता है, थोड़ा चमत्कार दिखाता है, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो दज्जाल जब आएगा तो इनका क्या हाल होगा। तो उसका इलाज है कि अपने रब से आपको पहचान होनी चाहिए, आप कुरान से आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। ये पहला पैगाम है। दूसरा पैगाम ये है, अल्लाह के हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ये अल्लाह के रसूल के पूरे हज के वाक़े को शुरू से लेकर आखिर तक बयान करते हैं। तकरीबन 3 सफ़े में ये पूरा, सही मुस्लिम आप पढ़ेंगे 3-4 सफ़े में ये पूरा वाक़या मौजूद। उसके अंदर से मैं सिर्फ जो आपने अरफात के मैदान में नमरा के मकाम पर जो आपने खुतबा दिया उसका तज़किरा करूंगा। सही मुस्लिम की यह हदीस है, हदीस नंबर 1218 है। जाबिर कहते हैं कि अल्लाह के वसल्लम अरफात में पहुंचे, आपके लिए नमरा में एक खेमा लगाया गया। जब सूरज ढल गया तो आप अपनी ऊँटनी पर, कस्वा पर, आपकी ऊँटनी का नाम कस्वा था, उस पर आप सवार हुए, उस पर कदावा रखने का आपने हुक्म दिया और फिर वादी के दरमियान में आए, बीच में आए और आपके आगे पीछे दाएं बाएं सहाबे किराम का जम्मे गफीर था अरफात के मैदान में, और आपने लोगों को खुतबा दिया। और लोग खुतबा देते हैं, क्या बात इरशाद फरमाई, कहा कि इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुरमति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। इसकी और तफसील भी है दूसरी रिवायत के अंदर कि आपने लोगों को पहले खबर दी कि ये मक्का के लोग, कुरैश के लोग ज़माने जाहिलियत में महीनों को आगे पीछे किया करते थे, तो अल्लाह ने उसको घुमा करके फिर असली हालत पर कर दिया है। अब आज इस वक्त जो ज़ुल्हिज्जा का महीना है वो अपनी असली हालत पर है, जो मक्का वालों ने आगे पीछे कर दिया था वो अब नहीं रह गया। और उसके बाद फिर आपने खबर दी कि महीनों की तादाद अल्लाह के नजदीक 12 है, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 लगातार हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, और चौथा रजब है जो शाबान से पहले आता है, जुमादुल उखरा और शाबान के बीच में आता है। और फिर आपने लोगों से सवाल किया, बताओ ये कौन सा महीना है, ये कौन सा शहर है, आज ये कौन सा दिन है। सहाबे किराम जानते थे कि सबको मालूम है, तो सहाबे किराम ने जवाब दिया कि अल्लाह उसके रसूल को बेहतर मालूम है। फिर आपने लोगों से कहा, क्या ये ज़ुल्हिज्जा का महीना नहीं है, क्या आज यौमुन नहर नहीं है, क्या आज ये मक्का शहर नहीं है। तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं, यानी मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, अलग अलग आपने पूछा था। और पूछने के बाद आप वसल्लम ने जो पैगाम देना चाहा था वो पैगाम ये दिया था कि लोगों, जिस तरह से ज़ुल्हिज्जा का ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरह से यौमुन नहर का ये दिन हुर्मत वाला है, जिस तरह से मक्का शहर हुर्मत वाला है, इसकी जो इसका एहतराम है, इसकी जो तक़दीस है, इसका तक़द्दुस है, बिल्कुल इसी तरह से ऐ मुसलमानों तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत वैसे ही दूसरे के ऊपर हराम है। जैसे ज़ुल्हिज्जा के महीने में लड़ाई झगड़ा करना, कत्ल क़ताल करना हराम है, इसकी इज्जत, इसका एहतराम है। जैसे मक्का शहर का तुम एहतराम करते हो, जैसे तुम यौमुन नहर का, यौम अरफा का तुम एहतराम करते हो, इन सारे दिनों का एहतराम करते हो, ऐसे ही तुम्हें चाहिए कि हर मुसलमान का उसकी जान का एहतराम करे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के माल का एहतराम करे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत का एहतराम करे। ये आप वसल्लम ने पैगाम दिया, गोया कि अमनो अमान के साथ रहने का पैगाम दिया। किसी भी मुआशरे के लिए अमनो अमान ये बहुत जरूरी है। आपके पास दुनिया की सारी नेमतें, लेकिन आपके पास अमनो अमान नहीं है, आपकी जान महफूज नहीं है, आपका माल महफूज नहीं है, आपकी इज्जत महफूज नहीं है, तो आप किसी भी नेमत से फायदा नहीं उठा सकते, आप ढंग से इबादत नहीं कर सकते, आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ याद करें, जब मक्का शहर को बता रहे थे तो सबसे पहली दुआ क्या मांगी थी, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन व अमान वाला बना। अमन की दुआ मांगी सबसे पहले, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़हु वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात,
اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے. یعنی پہلے امن و امان، دوسرے نمبر پر روزی. یعنی جان اور مال یہ انسان کا بڑا قیمتی. آج ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، سارے ملکوں کے حکمرانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ اپنے ملکوں کی اصلاح اس طور پر کریں کہ ہر شہری کی کا جان، اس کی مال، اس کی عزت محفوظ ہو. آپ کا ملک سب سے کامیاب ملک ہوگا، اس ایک مثالی ملک ہوگا جس ملک کے اندر اس بات کی ضمانت ہو جائے کہ وہاں کے باشندوں کی جان محفوظ ہے، مال محفوظ، ان کی عزتیں محفوظ ہیں. اس سے مثالی شہر اور اس سے مثالی ملک کوئی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کیا کہیں. خود مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کی جان محفوظ ہے. کس طرح سے ایک مسلمان ذرا ذرا سی بات تو دوسرے مسلمان کا خون کرتا ہے. کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا ہاتھ ڈالتا ہے، چوری سے، دھوکے سے، غصب سے، جھوٹی قسم سے، طرح طرح سے ہڑپنے کی کوششیں کرتا ہے. کس طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بے عزتی کرتا ہے، اس کی عزتوں پر کیچڑ اچھالتا ہے. یہ سب چیزیں کتنی اہم ہیں. اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سنیں اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں. وقت نہیں ہے کہ زیادہ تشریح کی جائے. تو یہ دوسرے نمبر پر آپ نے امن و امان کے لیے بنیادی چیز بتلائی کہ جان اور مال اور عزت کی حفاظت، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نزدیک اب دین اسلام ہی پر عمل کر کے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. جاہلیت کی جتنی چیزیں تھی سب چھوڑ دو. آپ نے وہاں اس عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، الا کل شیء فی امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. لوگوں، جاہلیت کے تمام کام میرے دونوں پیروں کے نیچے دفن کر دیے گئے، روند دیے گئے، ختم کر دیے گئے. آپ نے اعلان کیا کہ جاہلیت کے جتنے بھی کام تم لوگ کرتے تھے سب ختم. اب عمل کس پر کرنا ہے؟ دین اسلام پر کرنا ہے، قرآن و حدیث پر کرنا ہے. جاہلیت کے سارے کاموں کو چھوڑ دینا ہے، سارے معاملات کو چھوڑ دینا ہے، سارے لین دین کو چھوڑ دینا ہے. جو غلط طریقے رسم و رواج رائج سے سب چھوڑ دینا ہے. جو تمہیں لڑائیاں جھگڑے سب چل رہے تھے سب چھوڑ دینا ہے. آپ نے اس موقع پر کہا، لوگ ایک دوسرے سے ذرا ذرا سی بات پر لڑتے چلے آ رہے تھے. آپ نے کہا زمانے جاہلیت کی جو کسی کا خون کا بدلہ باقی تھا، قصاص باقی تھا، وہ سب بھی آج میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیے گئے. اور آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا. سب سے پہلا خون جو آج میں ختم کرتا ہوں اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا میں کرتا ہوں. وہ کون سا خون ہے؟ وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو قبیلے بنی سعد میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا. اللہ کے وسلم کے خاندان کا ربیعہ بن حارث چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا. قبیلے بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور قبیلے حذیل کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ اس خون، اب لوگ اس خون کے بدلے میں قصاص کے طور پر لڑائی کرتے رہتے تھے. آپ نے کہا کہ نہیں، اس کا بدلہ اب نہیں لیا جائے گا، میں ختم کرتا ہوں اس کو. آپ نے اپنے اوپر سے اپنے خاندان سے پہلے شروعات کی اور کہا لوگوں، زمانے جاہلیت کے سارے سودوں کو ختم کرتا ہوں، سودی کاروبار کو ختم کرتا ہوں. میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیے گئے. جو تم سود کا لین دین کرتے تھے، ایک دوسرے کو پیسے دے کر کے سود لیتے تھے، بیاج لیتے تھے، انٹرسٹ لیتے تھے، سب ختم ہے. اور سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. عباس، میرے چچا عباس نے جس کو بھی پیسہ دیا تھا سود پر، اب وہ صرف اپنا اصل پیسہ لے سکتے ہیں، سود نہیں لے سکتے. سب ختم کرتا ہوں. اس طرح سے اللہ کے وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اب دین اسلام کے آ جانے کے بعد پرانے رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے، پرانے حسب نسب کے فخر کو چھوڑ دینا ہے، زمانے جاہلیت کے لائق جھگڑوں کو چھوڑ دینا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ عملی طور پر کر کے دکھایا. آج ہم اپنے شادی بیاہ میں، آج اپنے مرنے گرنی میں، دوسرے معاملات میں کس طرح سے لوگوں کے طور طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں. دیکھیں، ٹٹولے، کیا دین اسلام اجازت دیتا ہے؟ تو نہیں اجازت دیتا تو چھوڑ دیجیے. اور آج دین کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، لیکن عملی طور پر کر کے دکھانے کی ضرورت. اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ عمل کر کے دکھایا اور وہی اعلان کیا. اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی. ہر انسان جو کسی کو کسی رسم و رواج سے باز رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروعات کرے، رسم و رواج کو ختم کرے. اس کے بعد آپ نے ایک اور پیغام دیا، فاتقوا النساء فاتقوا اللہ فی النساء. آپ نے کہا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو.
زمانے جاہلیت میں عورتوں کے اوپر بڑا ظلم ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے اس عالمی کانفرنس میں، عالمی اس خطاب میں دین اسلام کی اہم باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اس موقع پر عورتوں کے حقوق سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا کہ عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو. اللہ کو اللہ کے کلمے کے ذریعے سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے. یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قیدی ہیں، لہذا تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بھلائی کے ساتھ ان کا انتظام کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہر مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ عورتوں کے لیے رہنے کا اور ان کے کھانے کا انتظام کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. جب صحابی نے پوچھا کہ ہمارے اوپر ان کا کیا حق ہے، تو آپ نے کہا کہ ان کا کھانا اور ان کا کپڑا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا جائے، آپ نے کہا کہ خیرکم لأہلکم، تم میں بہتر وہی ہے جو اپنے اہل ویال کے لیے بہتر ہے. آپ باہر لوگوں کی نظر میں کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کو اچھا نہیں کہتی تو آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے. اگر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کے نظروں میں آپ اچھا بنے. یہ اللہ کے رسول نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بات کی. آج دنیا کے لوگ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اسلام کو بہت بدنام کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر دیکھ لیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق دیے ہیں اور آج عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگنے والوں نے کیا عورتوں کو کہاں پہنچا دیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے صرف ایک راستے کی چیز بنا کر رکھ دی عورت کو، اور کوئی عزت کوئی اہمیت نہیں سوائے کھلونے کے. اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے اور اسے سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے. اسلام نے اسے وہ مقام دیا ہے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، اسے عزت والا مقام دیا ہے. وقت نہیں کہ ان کی تفصیل بیان کی جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس عالمی پیغام میں عورتوں کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے دین کے مقصد کو بیان کیا کہ دین کا مقصد کیا ہے، آپ دین کہاں سے لیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاں، جب تک انہیں تھامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے. یہاں صحیح مسلم کی روایت کے اندر صرف قرآن کا تذکرہ ہے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے اس کے اندر اسنۃ المروزی، اس کے اندر نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ایک میری سنت. اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہ بھی ذکر کرے، صرف کہیں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، تو بھی وہ کتاب وہ قرآن خود اس بات کا آپ کو پابند کرتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تمہیں اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی. تو آپ کو دین کہاں سے لینا ہے، اللہ کے وسلم نے اس کا مقصد بھی آپ کو بتلا دیا. گویا کس بات کا اشارہ کیا کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں. ترکتو، میں چھوڑ رہا ہوں، میں نے چھوڑ دیا تمہارے درمیان دو چیزیں. جب تک میں تھامے رہو گمراہ نہیں ہوگا. ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری ہے اللہ کے رسول کی حدیث، آپ کی سنت. ان دو چیزوں کو پکڑے رہو، ان کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارو. دین اسلام کا ہر مسئلہ وہاں سے لو، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. یہ گارنٹی اللہ کے وسلم دے رہے ہیں کہ آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. تو دین کا مقصد آپ نے بیان فرما دیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا. اور بھی باتیں ہیں، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں آخری پوائنٹ کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے وسلم نے لوگوں سے کہا، صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں اس کے بعد یہی اسی بات کا تذکرہ ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ میرے بارے میں تم سے پوچھے گا تم کیا کہو گے. تو صحابہ نے کام گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، آپ نے خیرخواہی کی، آپ نے امانت ادا کر دی. یعنی اللہ کے دین کو پوری امانت داری کے ساتھ، پوری خیرخواہی کے ساتھ آپ نے پہنچا دیا. اللہ کے وسلم نے جب لوگوں سے گواہی لے لی، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد. سب بابا انگلی اٹھا کر کے 3 بار اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا. یعنی اللہ کو بھی گواہ بنایا، بندوں کو گواہ بنایا کہ میں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے. یہ ایک نبی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین کو پہنچانا، لوگوں کی خیرخواہی کرنا. اور کس طرح سے اللہ نے پہنچایا ہے. آپ قرآن کریم پڑھتے جائیں، اللہ کی سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن حالات کا سامنا کر کے اللہ نے دین کو پہنچایا ہے، کس طرح سے پہنچایا ہے. ایک آخری پیغام یہ کہ اللہ کے وسلم نے اس عالمی پیغام میں حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑے عقیدے کی اصلاح کر دی.
लोग गुमराह ना होने पाए। आपने अल्लाह को गवाह बनाना चाहे तो उंगली कहाँ उठाई? ऊपर आसमान की तरफ। अल्लाह कहाँ है? आसमानों में, अर्श पर है। ये दुनिया के अंदर गुमराहियां फैली हुई कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के खिलाफ, ये गुमराहकुन अकीदा है। अल्लाह हर जगह है। अल्लाह ताला ने ये तालीम हमें नहीं दी। आपने उंगली उठाई कि अल्लाह शहद, अल्लाह तो गवाह बन जाए। लोगों को अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कुरान करीम जो बतलाता है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी, अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर है। ये तालीम दिया, पैगाम दिया अल्लाह के वसल्लम ने। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने हम अकीदे की भी इस्लाह कर ले। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका इस बात को मानता है कि अल्लाह ताला हर जगह है। ये गुमराहकुन अकीदा है। तो इस हज्जुल विदा के इस पैगाम को हम और भी तफसील के साथ सुनना चाहें, यूट्यूब पर बड़े बड़े उलमाए किराम शेख जलालुद्दीन फैजी हफिजुल्लाह और दीगर उलमाए किराम के बयानात मौजूद हैं। तफसील के साथ हर मुसलमान को चाहिए कि मौका निकाल करके जरूर सुने। अल्लाह का ये बहुत ही अहम पैगाम है और अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको मरते दब तक दीन इस्लाम पर कायम रखे। जब भी दुनिया से उठाए तो हालत ईमान पर उठाए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के हर फितने से बचाए, जलते फिरदौस से हम सबका अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून।